السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیوز 18 اردو کے تربیتی حج پروگرام میں سامعین حضرات کا میں استقبال کرتا ہوں۔ اس پروگرام کے تحت حج کا مکمل و تفصیلی طریقہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ عازمین حج کی سہولت کے لیے ہم نے اس پورے پروگرام کو 5 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ الحمدللہ حج کا بیان 4 پروگراموں میں آپ کے سامنے ٹیلی کاسٹ کیا جا چکا ہے۔ یہ اس کڑی کا آخری پروگرام ہے۔ ہم آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے سفر مدینہ منورہ، زیارت مسجد نبوی و روضہ اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ طیبہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس کا بلند مقام ہے۔ مدینہ منورہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ تمام نبیوں کے سردار، ساری انسانیت میں سب سے افضل و اعلیٰ بشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دار الہجرہ و مسکن و مدفن رہا ہے۔ اس پاک سرزمین سے دین اسلام دنیا کے چپے چپے پر پہنچا۔ اس کو طیبہ اور طابہ یعنی پاکیزگی کا مرکز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بے شمار فضائل ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے حدیث کی مشہور و معروف کتاب صحیح بخاری میں وارد 2 حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائی ہے، اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی محبت سے بھی بڑھا دے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری دعا ہے، یا اللہ مکے کو تو نے جتنی برکت عطا فرمائی ہے مدینہ منورہ کو اس سے 2 گنی برکت عطا فرما۔ یہ دونوں حدیثیں ہیں بخاری شریف کی۔ مدینہ منورہ میں مشہور و معروف مسجد نبوی ہے۔ اس کے فضائل بھی کتب احادیث میں بے شمار موجود ہیں۔ 2 حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز کا ثواب دیگر مسجدوں کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ ابن ماجہ جو حدیث کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے، اس کی حدیث اس میں 50,000 نمازوں کے ثواب کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد نبوی میں جس خلوص کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی جائے گی اتنا ہی اجر و ثواب انشاءاللہ العزیز ملے گا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں فوت کیے بغیر مسلسل کنٹینیو 40 نمازیں ادا کی، اس کے لیے 2 پروانے، ایک آگ یعنی جہنم سے نجات اور دوسرے نفاق سے برات۔ اس حدیث کی سند پر بعض محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن دیگر محدثین نے فضائل کے باب کی حدیث ہونے کی وجہ سے قابل قبول تسلیم کیا ہے۔ اس لیے
تمام عازمین حج کو مدینہ منورہ کے قیام کے دوران، خاص کر مرد حضرات کو، ہر ممکن یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی ہر فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں ادا ہو، تاکہ 50,000 نمازوں کا ثواب ان کو حاصل ہو۔ اس موقع پر ایک وضاحت ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر پہنچ کر سلام پڑھنا نہ حج کے واجبات میں سے ہے، نہ سنن میں سے، نہ مستحبات میں سے، بلکہ مسجد نبوی کی زیارت اور وہاں پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر درود و سلام پڑھنا ہر وقت مستحب ہے اور بڑی خوش نصیبی ہے، بلکہ بعض علماء نے اہل وسعت کے لیے، یعنی مالدار لوگوں کے لیے واجب کے قریب لکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کے بے شمار فضائل کتب حدیث میں موجود ہیں، جن کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر پہنچ کر درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سلاموں کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی مرحمت فرماتے ہیں، اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو مدینہ منورہ پہنچ کر مسجد نبوی کی زیارت اور قبر اطہر پر درود و سلام پڑھنا حج کے واجبات یا سنن میں سے تو نہیں ہیں، لیکن ہندوستان سے جانے والے حجاج کرام 40-42 دن کے لیے جاتے ہیں، 10-11 دن کا قیام مدینہ منورہ میں رہتا ہے، بعد میں ان کو موقع ملا نہیں ملا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے تمام نمازیں مسجد نبوی میں ادا کریں، درود و سلام پڑھنے کا خاص اہتمام فرمائیں۔ اب بات آتی ہے جب ہم مدینہ منورہ جا رہے ہوں تو کثرت سے درود ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے نبی پر درود بھیجا کریں۔ جب آپ مدینہ منورہ پہنچ جائیں تو سامان وغیرہ اپنی رہائش گاہ پر رکھ کر اگر موقع مل جائے غسل کر لیں، اپنے نبی کی قبر اطہر پر جا کے درود و سلام بھی پڑھنا ہے تو صاف ستھرا لباس بھی پہن لیا جائے تو بہتر ہے۔ مسجد نبوی پہنچنے کے بعد اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہوئے دایاں قدم اندر رکھیں۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد کوشش کریں اگر ممکن ہو جائے تو سب سے پہلے اس حصے میں آئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارکہ اور منبر کے قریب ہے، منبر کے درمیان ہے، جس کے متعلق تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی یہ حصہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور وہاں پہنچ کر 2 رکعات تحیۃ المسجد ادا کریں۔ اگر ریاض الجنہ میں پہنچنا ممکن نہیں ہے تو مسجد نبوی میں کسی بھی جگہ پر 2 رکعات تحیۃ المسجد ادا کریں، اور اس کے بعد درود و سلام پڑھنے کے لیے قبر اطہر کی طرف چلیں۔ جب آپ حجر مبارکہ کے سامنے پہنچیں گے تو 3 بڑی جالیاں نظر آئیں گی، پہلی جالی، دوسری جالی بیچ کی اور تیسری جالی۔ جب بیچ والی جالی کے سامنے آپ پہنچ جائیں تو آپ کو 3 سوراخ نظر آئیں گے، ایک بڑا سوراخ،
اس کے بعد دوسرا چھوٹا اور تیسرا چھوٹا۔ پہلے بڑے گولائی والے سوراخ کے سامنے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے سامنے ہیں، لہٰذا جالیوں کی طرف رک کر کے ادب سے کھڑے ہو جائیں، نظریں نیچی رکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلال کا لحاظ کرتے ہوئے سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ جو بھی درود و سلام آپ کو یاد ہوں وہ آپ وہاں پر پڑھیں۔ نماز میں جو درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب دوسرے سوراخ پر آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو پہلے خلیفہ ہیں ان کی قبر اطہر آپ کے سامنے ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کریں۔ اس طرح بھی آپ سلام پڑھ سکتے ہیں، السلام علیک یا ابا بکر صدیق، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد تیسرے گول سوراخ کے سامنے جب آپ پہنچیں تو سمجھیں حضرت عمر فاروق کی قبر اطہر آپ کے سامنے ہیں، ان کو بھی سلام پڑھیں۔ جس طرح سے بھی آپ سلام پڑھ سکتے ہیں، السلام علیک یا عمر ابن الخطاب، السلام علیک یا امیر المؤمنین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس اسی کو سلام کہتے ہیں۔ جب بھی آپ کو سلام پڑھنا ہو تو اسی طرح سے سلام پڑھنا چاہیے، اور مدینہ کے قیام کے دوران بار بار سلام پڑھنے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات ازدحام کی وجہ سے، خاص طور پہ حج کے دنوں میں، حجر مبارکہ کے سامنے یعنی جالیوں کے سامنے 1 منٹ بھی کھڑے ہونے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ سلام پیش کرنے والوں کو بس حجر مبارکہ کے سامنے سے گزار دیا جاتا ہے۔ ایسی اگر صورت ہو تو جب آپ حجر مبارکہ کی طرف چل رہے ہوں تو آپ درود پڑھتے رہیں۔ جب پہلے سوراخ کے سامنے آئیں تو مختصر سلام حضور پر پڑھیں، جب دوسرے سوراخ پر آ جائیں تو مختصر سلام حضرت ابوبکر صدیق کو پڑھیں، اور تیسرے سوراخ کے سامنے حضرت عمر فاروق کو سلام پڑھ کے باہر نکل جائیں۔ اب بات آتی ہے ریاض الجنہ کی۔ ریاض الجنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حجر مبارکہ اور منبر کے قریب جو جگہ ہے، یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اس میں مختلف پلرز، ستون بھی لگے ہوئے ہیں جن پر ان کے نام بھی موجود ہیں۔ اگر ریاض الجنہ میں آپ کو موقع مل جائے تو وہاں پہنچ کر ضرور نفل ادا کریں، دعائیں کریں، اور یہ جو خاص ستون وہاں پر لگے ہوئے ہیں ان کے پاس جا کر بیٹھ کر بھی خوب دعائیں کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں۔ ایک حجر مبارکہ کے پیچھے اصحاب صفہ کا چبوترا بھی ہے۔ اگر اس جگہ آپ کے لیے پہنچنا ممکن ہو تو ضرور پہنچیں، کم از کم ایک مرتبہ تو اس کو دیکھ لیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صحابہ کرام کی ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علمی استفادہ کیا کرتی تھی۔ ان کی تعداد کم اور زیادہ رہا کرتی تھی، لیکن عمومی طور پر 80 تک تعداد ان کی پہنچی ہے۔ تو اگر اصحاب صفہ کا چبوترا جو حجر مبارکہ کے بیک سائڈ میں ہے وہاں پہنچنا ممکن ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، کچھ اللہ کا ذکر کر لیں اور دعا مانگ لیں۔ مدینہ منورہ میں ایک قبرستان ہے جو مسجد نبوی کے بالکل قریبی ہے، اور جس حصے میں گنبد خضرا یعنی ہرا گنبد یعنی جس کے نیچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں،
وہاں سے واکنگ ڈسٹینس پہ ہے، 2-3 منٹ لگتے ہیں۔ یہ وہ قبرستان ہے جس میں بے شمار صحابہ کرام، اولیاء کرام مدفون ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قبرستان جایا کرتے تھے۔ تو مدینے کے قیام کے زمانے میں یہاں بھی حاضری دے دیا کریں۔ صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد اگر اہتمام کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک پہاڑ ہے جس کو کہا جاتا ہے جبل احد، احد کا پہاڑ۔ مسجد نبوی سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اب تو شہر کی آبادی وہاں تک پہنچ گئی ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی پہاڑ کے دامن میں 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت زخمی ہوئے اور تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ان کی قبریں یہاں پر موجود ہیں۔ اگر مدینہ کے قیام کے دوران کبھی کبھار جبل احد چلے جائیں تو بڑا اچھا ہے۔ وہاں پہنچ کر اپنے لیے بھی اور جو صحابہ کرام مدفون ہیں ان کے لیے دعا کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وقتاً فوقتاً مدینہ یعنی مسجد نبوی سے جبل احد آیا کرتے تھے۔ ایک مسجد ہے مدینہ میں جس کا نام ہے مسجد قباء۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے اور دنیا کی مساجد میں مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی کے بعد 4تھے نمبر پر ہے۔ اس مسجد کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے اور اس مسجد یعنی مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھے تو اسے ایسے ثواب ملتا ہے جیسے اس نے عمرہ ادا کیا۔ اس مسجد کو آباد کرنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى۔ تو مدینہ کے قیام کے دوران وقتاً فوقتاً مسجد قباء بھی جایا کیجیے۔ مسجد قباء کی زیارت مسنون ہے۔ باقی جتنی بھی جگہیں ہیں ان کی تاریخی حیثیت ہے، لیکن مسجد قباء جو ہے وہ اس کی زیارت کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اس کے علاوہ مسجد قبلتین بھی ہے، 7 مساجد بھی ہیں اور بھی صحابہ کرام کے نام سے مساجد بھی ہیں۔ موقع ملے تو وہاں بھی جائیے گا۔ اب بات آتی ہے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران کیا کریں۔ جب تک مدینہ منورہ میں قیام رہے بہت ہی اس کو غنیمت سمجھیں اور جہاں تک ہو سکے اپنے اوقات کو عبادت میں لگانے کی کوشش کریں۔ زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزاریں کیونکہ معلوم نہیں کہ یہ موقع دوبارہ میسر ہوگا یا نہیں۔ 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں ادا کریں۔ درود و سلام پڑھنے کے لیے آپ کی قبر اطہر پر پہنچا کریں، قبرستان چلے جایا کریں اور مسجد قباء کی زیارت کر لیا کریں۔ خواتین کے تعلق سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ کے لیے کوئی احرام نہیں ہوا کرتا ہے، اس لیے خواتین مکمل پردے کے ساتھ مسجد مدینہ منورہ میں رہیں۔ ناپاکی کی حالت میں مسجد نبوی کے اندر داخل نہ ہوں۔ باہر جو صحن بنا ہوا ہے پارکنگ وغیرہ کے اوپر وہاں جا سکتی ہیں، وہیں سے سلام بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن مسجد نبوی کے اندر ناپاکی کی حالت میں کوئی خاتون داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے نیوز 18 اردو کے ذریعے سفر مدینہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالی میرا یہ کہنا قبول فرمائے۔ آخر میں پھر نیوز 18 اردو کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں سفر مدینہ منورہ، زیارت مسجد نبوی، زیارت روضہ اقدس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کے سامنے کچھ بات پیش کر سکوں۔